آج شعبان معظم کی 6 تاریخ ہو چکی ہے، شعبان معظم کی۔ آج ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے بات کریں گے، کیونکہ پیر شریف ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنم دن ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہر مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے آئیڈیل ہے، شاندار نمونہ ہے، جسے بھرپور انداز میں اپناتے ہوئے ہر مسلمان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں تو یہاں بھی کامیاب ہوں گے، اور جو ہماری اصل دنیا ہے مرنے کے بعد جو شروع ہوتی ہے، ہم وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ یا آپ کی جیونی، آپ کی بایوگرافی کا بہترین پہلو آپ کے اخلاق حسنہ بھی ہیں، آپ کا بہترین کریکٹر، آپ کا چرتر، جن کی بلندی اور عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 29ویں پارے سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں یوں بیان فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے، بے شک تمہاری سیرت، تمہارا کردار، تمہارا اخلاق بہت بلند ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تمہارا اخلاق بہت بلند ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد اور حسن اخلاق کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتِمَّ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، بے شک مجھے اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے بہترین اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں مزید معلومات سوالاً و جواباً ملاحظہ فرمائیے۔ سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت سعد بن ہشام نے حضور کے خلق کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کانا خلقہ القرآن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ پورا قرآن تھا۔ کیا تو نے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں پڑھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تمہاری خوبو یعنی تمہاری عادت بڑی شان کی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بارگاہ رسالت میں یوں عرض کرتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرح نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق لاجواب ہیں اور حضور کا حسن و جمال بھی بے مثال ہے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کرنے والے اور زہر دینے والے یہودیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ پاک کے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نے جادو کیا تو حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ نہیں لیا، اس یہودیہ کو بھی معاف فرما دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے جادو کیا، تو یہ کرنے دھرنے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کرنا دھرنا مانتے نہیں ہیں، ہوتے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا ہے، تو ہمیں اس کی ترکیب، اس کی تدبیر، اس کے بچاؤ کرنے کے لیے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات یہاں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان کے دشمن تھے ان کو بھی حضور نے معاف فرما دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، معاف کرنے کا فائدہ ہمیں خود کو ہوتا ہے۔ اصل جو فائدہ ہوتا ہے معاف کرنے کا یا معافی مانگنے کا، وہ خود بندے کو پرسنل طور پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے الٹا سیدھا کر دیا اور اگر آپ مجھے معاف نہیں کرتے ہیں اور وہ بات آپ کے دماغ میں رہتی ہے تو آپ آگے ترقی نہیں کریں گے، آگے اپنے بارے میں آپ نہیں سوچ سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، وہیں پر آپ گھٹتے رہیں گے۔
اس سے بدلہ لینا ہے، جتنا اس نے مجھے پریشان کیا ہے اس سے بڑھ کے پریشان کرنا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ تو ہر وقت آدمی کو یہی الجھن میں رہے گا، وہ یہی الجھن میں رہے گا۔ تو معاف کرنے کا یا معافی مانگنے کا اصل فائدہ بندے کو خود ہوتا ہے۔ معافی کرو، دروازہ بند کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو بات ہوئی پیچھے وہ چھوڑ دی، آگے کو پروگریس کیجیے، آگے کو اپنی ترقی کیجیے، آگے کے بارے میں اپنے بارے میں سوچیے، دین کے بارے میں سوچیے، دنیا کے بارے میں سوچیے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے ہمارے پیارے آقا پہ جادو کیا، ان کو بھی حضور نے معاف کر دیا، اور وہ عورت جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا گوشت میں ملا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب اللہ پاک پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ اللہ نے صاف صاف فرما دیا، اگر تمہیں کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیے، حضور کے اتباع فرما برداری کیجیے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا اتباع فرما برداری کرنا یہ تمہاری کامیابی ہے۔ تو ہمارے آئیڈیل، ہمارے مارگدرشک، سب سے بڑے رہنما، سب سے بڑے ہادی، سب سے بڑے مرشد، سب سے بڑے مینٹور، سب سے بڑے لائف کوچ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جیونی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتہاس، سوانح حیات، یہ ہمیں پڑھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانی چاہیے۔ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اچھی طرح سے جاننا چاہیے۔ آج ہم گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر خرچ کر دیتے ہیں، مگر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حضور کے جیون کو پڑھیں اور اپنے آپ کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون میں ڈھالیں، انہی کو اپنائیں، انہی کی باتوں کو ہم فالو کریں، تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے، خود خدا بھی خوش ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ جس نے میرے پیارے محبوب کی بات مان لی اس نے میری ہی بات مان لی۔ جس نے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا اس نے خدا ہی کو فالو کر لیا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کی ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے 6 رجب المرجب ہے، حضرت خواجہ ولی نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی چھٹی شریف کی تاریخ ہے اور مہینہ بھی بڑا برکت والا ہے۔ صبح ہم نے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے کچھ سنایا تھا، تھوڑا اور بیان ہوگا۔ کلام پاک میں رب کائنات نے شاہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تمہاری خوبو یعنی تمہاری عادت بڑی شان کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان، ان کی عادت، ان کے اخلاق حسنہ، رب کائنات نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ نبی الامی کریم کے اخلاق حسنہ بہت اعلیٰ ہیں، بہت عظیم ہیں، گریٹ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس پر شعر فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق بہت بلند و بالا ہیں۔ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اخلاق حسنہ بیان فرما دیں۔ جواب اللہ پاک کے آخر نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات یا کام نہ کرتے جس سے نفرت پیدا ہو۔ یہ باتیں ہم سب کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ہیں اور ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی ایسی بات یا ایسا کام نہیں کرتے جس سے نفرت ہو۔ لوگوں کو اللہ پاک کے خوف کی تلقین فرماتے، لوگوں کی اصلاح سے کبھی پیچھے نہیں رہتے، یعنی اپنا بھی سدھار کرنا چاہیے ہم سب کو اور لوگوں کی بھی سدھار کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، مگر سدھار وہی کر پائے گا جو خود پہلے اپنا سدھار کرے۔
جو اپنے سدھار کے لیے محنت کرے وہی دوسرے کا سدھار کر پائے گا، دوسرے کے سدھار کے بارے میں سوچ پائے گا۔ قرآن شریف میں بھی رب کائنات نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا نمبر خود بندے کا رکھا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سدھارو۔ جب ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے تو ہمیں دیکھ کر آٹومیٹکلی لوگ خود بخود سدھرنے لگیں گے۔ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو دیکھ کر لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو دیکھ کر لوگ اچھے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ خواجہ غریب نواز نے کیا کیا؟ یہ نہیں خالی تقریریں کی، پہلے اس کام کو کر کے بتایا، کر کے لوگوں کو دکھایا، اس کے بعد فرمایا کہ ایسا کرو۔ تو جب لوگ خواجہ غریب نواز کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو خود لوگوں کو عمل کرنے کا شوق و ذوق بڑھا۔ یوں ہی پورے ہندوستان میں خواجہ غریب نواز نے اسلام کو نہیں پھیلا دیا، پہلے خود اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کیا، دن و رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک بندے نے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں فریاد کی۔ ایک کسان بندہ تھا اور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا تو خواجہ غریب نواز چاہتے تو ایک لیٹر لکھ دیتے اور دلی کے بادشاہ کے لیے، اور دلی کا بادشاہ بھی خواجہ غریب نواز کے جو خلیفہ تھے ان کا مرید ہے۔ خواجہ غریب نواز کے جو خلیفہ ہیں ان کا مرید ہے، اور خالی آپ تھوڑا سا لکھ دیتے اس سے کام ہو جاتا، مگر خواجہ غریب نواز خود اس کسان کو لے کر اجمیر سے دہلی پیدل آتے ہیں۔ سمجھے؟ کچھ بننے کے لیے کچھ قربانیاں دینا پڑتی ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ یہ پیار و محبت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خواجہ غریب نواز نے سیکھا، اور وہ لوگوں کو کر کے دکھایا، خالی بتا کے نہیں، اس چیز کو کر کے دکھایا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کی اصلاح کے لیے ہمیشہ رہتے تھے، لگے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ذکر اللہ کرتے رہتے تھے، ذکر اللہ کرتے رہتے تھے۔ اس سنت پہ بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جب بھی ہمیں خالی وقت ملے، ایک بھی سیکنڈ ہمیں ملے تو اللہ اکبر کر دیں، اللہ کر دیں، اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیری مہربانی ہے، یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا اور پھر اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی، محفل میں جہاں جگہ مل جاتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ آگے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، ہٹو 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 ہٹو، نہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی جگہ مل جاتی تھی وہاں آپ بیٹھ جاتے تھے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شور و غل ہوتا، نہ کسی کی بے عزتی ہوتی۔ جس محفل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہاں لوگ بڑے ادب سے بیٹھتے۔ اب ہم کو بھی چاہیے کہ کسی محفل بیٹھیں سکون سے بیٹھیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، ہر جگہ موجود ہیں۔ ہماری اس محفل میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے پاس بیٹھنے والے کے حقوق کا لحاظ رکھتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کوئی بھی بیٹھتا، امیر غریب فقیر بادشاہ کوئی بھی، برابر اس کو انٹینشن دیتے، توجہ دیتے، اس سے پیار محبت سے بات کرتے۔ یہ نہیں کہ لباس دیکھ کر اسٹیٹس دیکھ کر بات کرتے، نہیں، اسٹیٹس نہیں دیکھتے تھے۔ جب کسی سے ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے، یعنی کسی سے مصافحہ کر رہے ہیں تو خود ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے، دوسرا جب ہاتھ چھوڑ دیتا تب چھوڑ دیتا، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر اس پر بھی آج ہم عمل کریں تو بہت سی محبت آپس میں پیدا ہو جائے گی۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے تھے، پہلے سلام کرتے تھے۔ بچہ ہو، بوڑھا ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ایون یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا جواب میں لبیک کہتے۔ کیا کہتے؟ لبیک۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یاد کرتا یا رسول اللہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لبیک۔ لبیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں حاضر ہوں، یعنی میں حاضر ہوں فرماتے، کسی کو عیب نہ لگاتے اور نہ ہی کسی کا عیب تلاش کرتے، نہ کسی پر بلیم لگاتے، تہمت لگاتے، الزام بھی نہیں لگاتے، اور کسی کی جاسوسی بھی نہیں کرتے، پیچھے پیچھے دیکھیں کرے گا کیا، یہ کریں گے کیا، پھر اس کے بعد بھاڑا بھولیں گے۔ ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم یہ ہیبٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اندر اپنا لیں تو آج پھر وہی دور ہوگا جو حضرت عمر فاروق کے دور میں تھا، جو کہ 313 کا دور تھا، وہی آج پھر ہمیں ہو جائے۔ مگر ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو کنڈیشن ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوں گے تب اللہ کی رحمت ہماری طرف جھومتے ہوئے آئے گی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا کو اور اپنے پیارے اللہ کو راضی کریں، منائیں۔ رب کائنات ہم سب کو یہ باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کا جنم دن اور خواجہ نواز کی چھٹی ہم سب کو مبارک فرمائے۔ 3 مرتبہ آپ سب لوگ